اصل تو نیت ہوتی ہے سرکار، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو پھر آپ کے لیے جہنم ہے۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع مومنانہ صفت اور کافرانہ صفت، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اصل بات ہوتی ہے رویے کی، یعنی فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں تو دیکھیں، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ آخرت یعنی جزوی نتائج یہاں برپا ہو جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں یا تو دنیا کے خیال میں زندگی گزارے گا یا آخرت کے خیال میں زندگی گزارے گا۔ اگر اس کا خیال دنیا کا بن گیا جیسے کہ ہمارا بن گیا ہے تو اس پر اس فیصلے کے یا اس نیت کے نتائج وارد ہوں گے اس کی دنیا کی زندگی پر، اور وہ قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر فساد ہوگا، اندر فساد ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ساتھی اگر اس نے منفی فیصلہ کیا، میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، یعنی اس نے اگر غلط فیصلہ کیا، دنیا میں رہنے کی نیت اس نے دنیا کو بنا لیا، تو اس کا ساتھی جو ہے وہ شیطان بن جائے گا۔ اب شیطان اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا، جانے نہیں دے گا، اور بہت برا ساتھی ہے یہ۔ اور یہ اپنی دانست میں، یہ مسلمان، ظاہر ہے میں تو مسلمان بگڑے ہوئے جن کی نیت خراب ہے ان لوگوں سے مخاطب ہوں، تو یہ شیطان اس کو کہے گا کہ بھئی تم تو مسلمان ہو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہارا باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان ہے، اور تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تم 5 وقت کے نمازی بھی ہو اور سب کچھ کرتے ہو، یعنی سب کچھ کا مطلب روزہ حج زکوٰۃ جو ہم 5 بنا کرتے ہیں نا، تو یہ تم کرتے ہو، باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، زندگی تم اپنی مرضی سے گزار رہے ہو، تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ یعنی یہ آج ہمارا خیال ہے، ہم سب امت مسلمہ ہماری نیت خراب ہو چکی ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی مدعا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، اور زندگی منچاہی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ میں بات کر رہا ہوں رویوں کی۔ آج کا میرا موضوع مومنانہ صفت اور کافرانہ صفت ہے۔ صفت، علامت یا رویہ، رویے بھی بات ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان یا تو سیدھے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا، یا ٹیڑھے راستوں پر چلے گا۔ سیدھا راستہ تو ایک ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ۔ اور شاید میں نے بات تھوڑی ادھوری چھوڑ دی کہ اگر یعنی آخرت یعنی رد عمل، جزائے اعمال کا سلسلہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی غیر مطمئن زندگی گزارے گا، اطمینان نہیں ہوگا، اسے پریشان حال زندگی گزارے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی خوش نہیں ہوگی، تنگ ہوگی، بدحال زندگی گزارے گا۔ ہم سب بدحال ہیں، ہم سب پریشان لوگ ہیں۔ دنیا ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب ہے، ہم دنیا کے لالچی ہیں، ہم مفاد پرست ہیں، ہمارا مفاد دنیا تک محدود ہے، ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس کے اثرات یہاں بھی آئیں گے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو مختلف قسم کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، عذابات مطلب اعمال کے نتائج،
ایک خوشحال زندگی آپ نہیں گزاریں گے، پریشان حال زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف تکالیف اور یہ عذابات میں کان مروڑے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کہ ہم اس کو دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذابات دیں گے اس بڑے عذاب کے علاوہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں۔ اور دیکھیں، میں اس ضمن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اس کی سنت، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء ہی کی یہ آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر تم ایمان لے آؤ اور شکریہ کی روش اختیار کر لو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ ما یفعل، کیا ہوا مجھے کہ میں عذاب دوں؟ اگر تم شکریہ کی روش اختیار کر لو، وہی روش کی بات آ گئی، اور ایمان لے آؤ، یقین سے زندگی گزارو، صحیح یقین، تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ دیکھیں، مومنوں پر بھی مختلف تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ اس کے لیے پھر علیحدہ وہ آزمائشیں ہیں، فتنہ آزمائشیں ہیں، اور یہ جنت کا راستہ تو یہ آزمائش اور تکلیفوں سے پر ہے۔ خیر، دنیا میں آ کے آج کا جو میرا موضوع ہے، مومنانہ صفت یا علامت اور کافرانہ علامت، یہ اصل میں آپ کو آیت سنا دوں کہ کس آیت کو بنیاد بنا کے میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 173 سورہ نساء کی۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، پھر اللہ کی عطا سے میں اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ انہیں پورے اجر عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو اللہ کی بندگی میں عار سمجھیں گے، محسوس کریں گے، استنکفو، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کر لیں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں درد دینے والا عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، آیت نمبر 173 سورہ نساء، سورہ نمبر 4۔ اچھا دیکھیں بات ہے نیت کی۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو نیت کے ترازو میں تولتا ہے۔ کام اچھا ہو، نیت خراب ہو تو آپ کا کام ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ہم لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ نیت ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، خیال دنیا میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس میں ہم کچھ برائے نام کام کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو 5 بنا ہیں، ٹوٹے پوٹے انداز میں بے دلی سے بغیر سوچے سمجھے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جو بھی کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں، یہ جس کو آپ عبادت کا نام دیتے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اندھے بہرے گونگے بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی ایک الگ حقیقت ہے۔ نیت کی میں بات کر رہا ہوں، اعمال، نیت۔ دیکھیں، مدینے کے منافق، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے اور ہر زمانے کے منافق، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو مدینے کے منافق، میں یہی بات کہہ رہا ہوں، مدینے کے منافق جو بھی کام مدینے کے اور مومن کرتے تھے، نماز مثال کے طور پہ 5 وقت
باجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ منافقین نماز نہیں پڑھتے یا گھر میں پڑھتے، نہیں، مسجد آتے تھے اور حضور کی اقتداء، حضور کی مجلس میں شامل ہوتے تھے۔ بعض اوقات یعنی اکثر جو ہے جو جہاد ہوتا تھا نزدیک، اس پر بھی جاتے تھے۔ دور کے جنگ تبوک کے موقع بھی بعض منافق گئے ہیں، اگرچہ بہت سارے نہیں گئے لیکن بعض منافق گئے تھے جنہوں نے واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ سارے کام کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقات، نماز، روزہ، اور سب کچھ کرتے تھے، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، منافق تھے۔ اصل تو نیت ہوتی ہے سرکار، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت۔ اگر آپ کی دنیا بن گئی تو پھر آپ کے لیے جہنم ہے۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، رویہ، مومنانہ رویہ اور کافرانہ رویہ کیا ہے۔ مومن کا تو یعنی یہ جو آیت میں نے ترجمہ پڑھ کے سنا دیا، اس کا مفہوم میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اصل چیز ہے منزل اور یقین۔ یہاں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس کا یقین ہو، صحیح یقین، اور اس کی پھر تفصیل آتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یقین، دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں کہ یقین اپنی حقیقت پر، اور دیکھیں یہ میں پہلے بات کرتا ہوں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں اور میں مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، تو اپنی حقیقت پر یقین۔ جو اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ اپنے رب کو نہیں جان سکتا، رب کا مقام اور رب کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے اپنے آپ پر یقین کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی منزل پر یقین کہ منزل کیا ہے، مقصد کیا ہے زندگی کا، وہ ہے اللہ۔ اللہ منزل ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے ہیں ہم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دنیا میں اللہ کی ملاقات کی تیاری کر کے ہم نے واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ یہ آیت کا مطلب ہے یقین اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور دوسرے آخرت پر، کہ اصل زندگی آخرت کی ہے اور وہاں مجھے نتائج، کامیابی یا ناکامی کی جگہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، یہ یقین ہونا چاہیے آپ کو۔ ہم سب تو دنیا کی کامیابی کے لیے مر رہے ہیں، یعنی جی رہے ہیں، اس کے لیے دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے۔ تو نیت اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت صاف ہے، صحیح ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، اس جسم میں رہ رہا ہوں مختصر عرصے کے لیے، اور میری منزل اللہ ہے، دنیا کا ایک امتحان ہے اور یہ امتحان میں نے دینا ہے، اور اس میں محنت کرنی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ محنت، مشقت، محنت سے میں نے یہ زندگی گزارنی ہے، اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرا نصب العین زندگی کا اللہ کی رضا کا حصول ہے، لہٰذا میں اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے زندگی گزاروں گا۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ میرے لیے ترجیحات میں ہے، میری ترجیحات میں ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح، مومنانہ صفت یہ ہے۔ مومنانہ صفت کیا ہے؟ کہ ایک شخص کا یقین ہو۔ دیکھیں ہم سب کا یقین نہیں ہے آخرت پر، اللہ
کا منزل ہونے پر اور اپنی حقیقت پر ہمیں یقین نہیں۔ ہم سب دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے زندگی کا، اور اصل ہماری نظر میں اصل کامیابی دنیا کی ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کی کامیابی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مومنانہ صفت ہم میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ بس دو جملوں میں، ایمان اور عمل، یقین اور یقین کے مطابق عمل، بس یہ ترجمہ ہے ایمان اور عمل، یقین کے مطابق عمل۔ اگر آپ کا یقین ہو کہ منزل اللہ ہے تو پھر تو آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اور آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، قرآن اور سنت، دو بات۔ تو اب ان کے لیے کیا ہے یہ بھی آپ سن لیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک عمل ہیں، یقین اور نیک عمل کا پورا پورا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ہمیں حکم یہ ہے کہ تم یقین کر لو اور یقین کے مطابق زندگی گزارو۔ تو جب یہ حکم ہم پورا کر لیں گے تو اس کا اصل میں تو یہ بندگی کوئی احسان نہیں ہے اللہ پہ، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہم اللہ کے بندے ہیں، زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اگر ہم رب کے حکم کی بجا آوری میں زندگی گزاریں گے تو ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا ہمیں، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، اور وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ اچھا، یہ تو مومنانہ رویہ ہو گیا، اور اس کے نتائج یہی ہیں۔ اور میں تھوڑا سا اس میں یعنی ایک بات کہ آپ کو دنیا میں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ پھر دوسرے الفاظ ہیں وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائی۔ تو ایک تو یہ دنیا میں ایک اطمینان والی اور اچھی زندگی، تفصیل ہے میں نے کی بھی ہے، پھر بعد میں بھی آ جائے گی۔ لیکن دوسرا رویہ جو ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کی روش اختیار کر لی تو آپ کو بڑا دردناک عذاب، آپ کو یا تو اللہ تعالیٰ ایک یعنی جملہ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی وَأَمَّا الَّذِينَ، جو بھی ہو، آپ ہو یا جو بھی ہو، جو بھی نام ہو اس کا، دو کام برے ہیں جس طرح دو کام اچھے ہیں، ایمان اور عمل صالح، تو برے بھی دو کام ہیں، استنکفوا واستکبروا، روش ہے یہ۔ اللہ کی حکم ماننے میں آپ اپنے آپ کو عار سمجھیں اور تکبر کی روش اختیار کر لیں، یعنی اپنے مرضی کو ترجیح دیں اللہ کے حکم پر۔ اس سے یہ دو چیزیں بنتی ہیں، استنکفوا واستکبروا۔ اور دیکھیں یہاں رک جائیں تھوڑا سا اور سوچیں اس بات پہ کہ امت، میں تو چیلنج سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ میں یہ دونوں صفات بدرجہ اتم موجود ہیں پوری طریقے سے 100%۔ اللہ کی بندگی کو یعنی
حکم الہی کے سامنے سر جھکانا ہم اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. تو یعنی اللہ کی، اب میں مثال دیتا ہوں، ویسے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج 2025 ہے، جنوری کا مہینہ ہے، 17 تاریخ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر عمران خان جو اڈیالہ جیل میں اس وقت، اور آرمی چیف اور چیف جسٹس، ان چاروں کے چہروں پر اللہ کے رسول کی سنت اور طریقہ نہیں ہے. عار سمجھتے ہیں یہ، اور اپنی مرضی سے ہر صبح جو ہے یہ شیو کرتے ہیں. یہ چار لوگ کون ہیں؟ یہ آپ ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں. ان کو کس نے بٹھایا اوپر؟ کون اس پر راضی ہے؟ دیکھیں، ویسے ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی، جب یعنی امارت کے قابل تو مستحق لوگ ہونے چاہیے. ان اولیاءہ الا المتقون. خانہ کعبہ کی جو خدمت ہے یا اس کے جو خدمت کرنے والے ہیں، ان کے جو خادم ہیں، وہ تو متقی لوگ ہوں گے. اب یہ ہمارا جو بھی ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت میں سب سے متقی شخص کو امام بنایا جاتا ہے. دیکھیں مسجد کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسجد میں سب سے امامت کا مستحق سب سے زیادہ جو متقی ہو. تفصیل آئی ہے، سب سے زیادہ متقی ہو، عمر میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو، اس طرح شرائط ہے. بہت متقی شخص کو آگے امام ہونا چاہیے. اسی طرح یہ امارت جو ہے ہماری، اب حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، اور حضور نے کیا فرمایا اپنے آخری دور میں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ امامت کرے. تو کسی نے کہا ہوگا کہ عمر کو آپ حکم دیں، وہ زیادہ، حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رقیق دل ہیں، یعنی اس طرح نرم مزاج والے ہیں، عمر کو کہیں. 2-3 مرتبہ یہ ان کو مشورہ دیا گیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول انکاری ہے کہ امامت کرے ابو بکر کے سوا کوئی اور شخص. تو سب سے زیادہ متقی. پھر اسی طرح ہمارا دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے تو انہوں نے سب سے متقی شخص کو، نیک شخص کو مقرر کر دیا، نامزد کر دیا، حضرت عمر کو. حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی، متقی لوگوں کی کمیٹی بنا دی، متقی لوگوں کی، کہ ان میں تم ایک چن لو. تو اسی طرح یہ دیکھیں، یہ آج ہمارا امام، ہم فاسق ہیں، ہمارا امام فاسق ہے، ہمارے بڑے فاسق ہیں، فاجر ہیں. ہم باغی ہیں، ہمارے امام لیڈران باغی ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مومن کو آپ مسند صدارت پر بٹھا دیں گے؟ کیا فوج میں داڑھی مومن والا شخص آرمی چیف بن سکتا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. آپ دیکھ لیں وہ کور کمانڈرز کی جو محفل ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہیں سب داڑھی منڈے، اور یہ ساری امت ہی گمراہ ہے. میں تو پاکستان کی بات نہیں کر رہا، نہ ایک شخص کی بات کر رہا ہوں، ہم سب گمراہ لوگ ہیں. اور 2 صفات ہم میں پورے طریقے سے موجود ہیں. اما الذین استنکفوا واستکبروا، عار سمجھتے ہیں ہم، بندگی میں عار. سوچیں نا آپ. اب مثال کے طور پہ میں اکثر گھر کی مثال دیتا ہوں. بیوی ہے اور اس کا میاں ہے، اور رویوں پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن رویوں میں فرق نہیں آتا. کیوں؟ اب بیوی شوہر سے معافی طلب کرے
کسی بھی یا اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اس کے سامنے معافی تسلیم کہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو سوری کہہ دینا چاہیے، منانا چاہیے، سوری کرنی چاہیے، لیکن اپنے اپنے طریقے ہیں۔ اور ایسا رویہ، مومنانہ رویہ، نہ شوہر کا ہے نہ بیوی کا ہے۔ ایک جملہ ہے، بندگی، کامل بندگی کو ہم عار سمجھتے ہیں اور متکبرانہ روش ہے۔ آپ دیکھ لیں، سوچیں نا، دیکھیں، میں تو اس لیے بیٹھا ہوں، ایک خیر خواہی کی بات ہے آپ تک پہنچا دوں، اور کوئی میرا ایجنڈا نہیں ہے، ایک اچھی بات ہے، ایک اللہ کی بات ہے جو آپ کو میں پہنچاؤں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ یہاں تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی دو صفات بیان کی ہیں کہ یہ بندگی کو عار سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ آج امت مسلمہ ہے۔ دیکھ لیں، ہر گھر کو دیکھ لیں، قوم کو دیکھ لیں، پورا معاشرہ ایک باغی معاشرہ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کامل اطاعت میں عار سمجھتے ہیں اور تکبر سمجھتے ہیں۔ بعض دیکھیں بڑے جو دینی اپنے آپ کو بڑے بڑے القابات ہیں ان کے، لیکن داڑھی شریف ان کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ مٹھی پر داڑھی، اس پر تو اجماع ہے، مٹھی پر داڑھی رکھنا سنت اور واجب ہے، اور داڑھی منڈوانا حرام ہے، لیکن ہمیں تو حرام حلال سے کوئی کام نہیں ہے۔ صرف داڑھی ہی کیا، مال وَتَأْكُلُونَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، امت مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ امت مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو مال سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ بھئی میں امت مسلمہ کا نام لے رہا ہوں، دیکھیں میرا اور کسی سے واسطہ ہے نہیں۔ پہلے تو گھر کی خبر لینی چاہیے، پہلے تو گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جب ہماری روش ہی کافرانہ ہے تو میں اور کافروں سے کیا مخاطب ہو کے ان کو اسلام کی دعوت دوں گا؟ ہماری اپنی روش کافرانہ، مشرکانہ، باغیانہ، ظالمانہ، فاسقانہ، مشرکانہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ آیت نمبر جو 173 ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جس نے بھی عار محسوس کیا بندگی رب میں اور تکبر کی روش اختیار کر لی، میں اس کو واضح طور پہ آپ کو، عار محسوس کریں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں، دین کو نظر انداز کر دیں، ہم نے کیا ہوا ہے آج، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب علیم دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اللہ کے سوا آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات ہے جو پہنچا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، آپ سے حساب اللہ لے گا، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے گا، اور پھر اللہ ہی مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی عار، بندگی رب میں عار محسوس کیا اور تکبر کی روش اختیار کر لی، تو میں اس کو ضرور دردناک عذاب دوں گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے متقین کا، واللہ ولی المتقین، متقیوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، اور جو متکبر ہیں تو وہ اپنی خیر منائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.